سورۃ تغابن کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خلق السماوات والارض بالحق، کہ آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا حق کے ساتھ، وصورکم فاحسن صورکم، تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت خوبصورت صورتیں بنائیں، وإلیہ المصیر، اور لوٹ کر جانا صرف اسی ہستی کی طرف ہے۔ اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خلق السماوات، کے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا۔ لفظ خلق کا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ڈیزائن بنانا، کسی چیز کو شیپ دینا۔ جس چیز کی کوئی شیپ نہ ہو تو گویا کہ وہ خلق نہیں ہو سکتی۔ جس چیز کی کوئی شیپ ہو، جس میں کوئی ڈیزائن ہو، کوئی خوبصورتی ہو، اس کو خلق کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا ایک معنی ہے۔ دوسرا معنی خلقہ کا ہوتا ہے کہ پہاڑ میں جو خوبصورت شیپ میں پانی موجود ہوتا ہے اس کو بھی خلیقہ کہا جاتا ہے۔ اور بعض محققین نے فرمایا کہ پہاڑی پتھروں کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے جو ایک ہول بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے اندر تھوڑا سا پانی جو موجود ہوتا ہے اس کو بھی خلیقہ کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس بڑے پتھر کے اندر ایک چھوٹے سے سوراخ میں کس طرح تھوڑا سا پانی موجود ہوتا ہے تو گویا وہ تھوڑی مقدار جو ہے وہ خلیقہ کہلاتی ہے۔ تیسرا معنی اس کا بیان کیا جاتا ہے تیر کا بنانا۔ وہ تیر جس کو بالکل سیدھا شیپ میں بنایا جاتا ہے اس کو مخلق کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ نطفہ جو ہوتا ہے، اب وہ کسی شیپ میں تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اس نطفے کو کس طرح انسانی شیپ میں تبدیل کیا جاتا ہے تو گویا کہ وہ بھی انسانی شیپ کا بن جانا اس کو بھی مخلق کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ارحام میں تخلیق کرتے ہیں، یعنی کہ ماں کے رحم میں اس نطفے کو تخلیق کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس نطفے سے انسانی ڈیزائن بنایا جاتا ہے۔ یہ لفظ قرآن پاک میں تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق 261 مرتبہ آیا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ جو ہیں اپنی صفت تخلیق کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو پہلی بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو یا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جس مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ بہت خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ بنایا ہے، بہت پرفیکشن کے ساتھ بنایا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور بڑی سے بڑی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنائی ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں خلقہ کے ساتھ جو ہے وہ سماوات آیا ہے۔ اس کے بارے میں بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں جو قرآن پاک کا عددی اعجاز ہے، کہ جو قرآن پاک میں فگر جو بیان کیے گئے ہیں ان کے اندر بھی ہمیں ایک معجزہ نظر آتا ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ 7 آسمان ہیں تو 7 سماوات کا لفظ جو ہے وہ صرف 7 صورتوں میں آیا ہے۔ تو گویا کہ 7 آسمان ہیں، 7 صورتوں میں اس کا ذکر ہے، تو یہ ایک عددی اعجاز جو ہے وہ قرآن پاک کا کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سما لفظ بھی قرآن پاک میں آتا ہے، سماوات بھی آتا ہے، جبکہ سماوات جمع ہے اور سما جو ہے وہ واحد ہے۔ تو دیکھا جائے تو سماوات جمع جو ہے اس میں زیادہ وسعت ہونی چاہیے، یہ لامحدود ہونا چاہیے، اور سما جو کہ واحد ہے تو وہ محدود ہونا چاہیے۔ مگر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ سماوات جو ہے یہ محدود ہے اور سما جو ہے یہ لامحدود ہے، اسی لیے کہ سماوات کا مطلب ہے کہ 7 آسمان، تو گویا کہ جب 7 کا فگر لگا دیا ہے تو یہ محدود چیز ہو گئی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سماوات کو تخلیق کیا تو اس سے مراد 7 آسمان ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خلق السما، کہ ہم نے سما کو تخلیق کیا، تو سما سمبن سے ہے، اور سمبن کا مطلب ہے جو کچھ بھی اوپر ہے وہ سب اللہ پاک کی تخلیق ہے۔ اب اوپر صرف 7 آسمان ہی تو نہیں ہیں، فرشتے بھی ہیں، نہ جانے اور کیا کچھ ہے جو کہ نظام شمسی سے متعلق ہے، کتنے سیارے ہیں، کتنی گلیکسیز ہیں، کیا سب کچھ ہے، ایک جہان آباد ہے۔ تو گویا کہ ہمارے اوپر، یعنی کہ خلا سے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ پاک نے تخلیق کیا ہے، تو سما جو ہے پھر وہ لامحدود بن جاتا ہے۔ یہ گرامیٹک کے لحاظ سے خوبصورت نقطہ ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے بالخصوص ذکر فرمایا سماوات کا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو تخلیق کیا، یعنی کہ 7 آسمانوں کو کیا، والارض، اور زمین کو تخلیق کیا۔ پھر آسمانوں اور زمین کی جو تخلیق کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے حق کے ساتھ کیا ہے، اور حق کے 4 معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، وہ چیز جو علمی طور پہ ثابت ہو وہ حق ہے۔ نمبر 2، جو اخلاقی طور پہ ثابت ہو وہ حق ہے۔ نمبر 3، جو بالفعل ثابت ہو، یعنی کہ پریکٹیکل ہو، وہ حق ہے۔ نمبر 4، جس کا کوئی مقصد ہو، جس کی کوئی حقیقت ہو، وہ حق ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کا جو خوبصورت مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات جو بنائی ہے اس کی کوئی حقیقت ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، لہٰذا اس کائنات کے اوپر غور و فکر کرو کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کیوں تخلیق کیا ہے۔ دنیا کی ہر مخلوق کے اوپر غور کرو کہ اس کی کیا حقیقت ہے، اس کا کیا مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں تخلیق کیا ہے۔ سننے والوں سے بھی گزارش ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس بات کی توفیق دے۔ اب ہمارے لیے دین کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے کہ اتنی ڈاکومنٹریز آ گئی ہیں،
تو ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ ان آیات کو سمجھنے کے لیے ان ڈاکومنٹریز کو دیکھنا جو ہے وہ ہمارے ایمان کو انشاءاللہ اور پختہ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا عجائبات ہیں اس دنیا کے اندر۔ پھر ہمیں یہ آیات جو ہیں وہ زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ آئیں گی۔ اور پھر اس زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ اگر میں نے زمین اور آسمان کو بے مقصد نہیں بنایا، اس کی کوئی حقیقت ہے، تو اس کل کائنات کی سب سے خوبصورت مخلوق تو انسان ہے، تو کیا میں نے اس کو بغیر کسی حقیقت کے بنا دیا ہے، بغیر کسی مقصد کے بنا دیا ہے؟ لہٰذا ان تمام باتوں کا تعلق جو ہے وہ غور و فکر کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ ال عمران کا آخری رکوع، اس میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان بھی اس کائنات کے اوپر غور و فکر کرتا ہے تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ سب کچھ ایسے ہی باطل نہیں پیدا کر دیا۔ تو کبھی ایسا ہوا ہو کہ ہم نے بھی دنیا کی کسی تخلیق کو دیکھ کے کہا ہو کہ واقعی اللہ تعالیٰ اس کی کوئی حقیقت ہے، اس کا کوئی مقصد ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صورکم، اس نے تمہیں صورتیں دی ہیں۔ اب لفظ صور کو جو ہے ہم نے سورہ اعلیٰ میں دیکھ لیا تھا، ہونٹوں کے کناروں کو بھی جو ہے وہ صور کہا جاتا ہے، اور اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی چیز سے کنارے بنائے جاتے ہیں تو اس سے متعلق بات یہ ہوتی ہے کہ گویا کہ اس چیز کی فنیشنگ کرنا۔ ہم جب اسکیچنگ کرتے ہیں یا اپنے گھر بناتے ہیں یا ہم خطاطی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کارنر جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور اسی سے اس چیز کی جو ہے وہ خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو انسانی تخلیق کے لیے کیوں بیان کیا ہے کہ ہم نے انسان کو بڑی خوبصورت فنیشنگ کے ساتھ جو ہے وہ پیدا کیا ہے اور بڑے اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی ظاہری تخلیق ہوتی ہے، اگر انسان اس کے اوپر غور کرے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑے اعتدال کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں خلقت بیدی، کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا ہے۔ اب اس کی حقیقت کو تو ہم نہیں جانتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن یہ اعزاز ہی انسان کے لیے بہت بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا ہے۔ لہٰذا ہم جب انسانی جسم کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کا، ہماری آنکھوں کا، ہمارے کان کا، ہماری ٹانگوں کا، ہمارے اوپر والے دھڑ کا اور نیچے والے دھڑ کا، گویا کہ ہر چیز کا ہمیں ایک پرفیکٹ قسم کا بیلنس نظر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کسی چیز میں بے اعتدالی نظر آتی ہو۔ بہت سارے اعضاء ایسے ہیں جو جوڑوں کی صورت میں ہیں، کچھ اعضاء ایسے ہیں جو کہ واحد کی صورت میں ہیں، ان کا دو ہونا بہت ناممکن تھا کہ وہ انسانی نظام کو جو ہے بالکل بدل کے رکھ دیتے۔ لہٰذا کس عضو کو اللہ تعالیٰ نے ایک بنایا ہے، کس کو دو بنایا ہے، پھر اس کی کیا ترتیب ہے، اس کی کیا فنیشنگ ہے، اور وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کیسے کرتے ہیں، یہ سب باتیں اسی میں آ جاتی ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے ظاہری تخلیق میں بھی انسان کو انتہائی خوبصورت بنایا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو انسان میں اور جانور میں بہت ساری چیزیں کامن ہوتی ہیں، مگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کامہ کی صورت دی ہے، ہمیں سیدھا کھڑا کیا ہے۔ اگر ہمیں سیدھا لٹا دیا جائے، ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ زمین پہ لگ جائیں، تو پھر ہم میں اور جانور میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یعنی کس قدر اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت ساری چیزیں انسان اور جانور کی مماثل رکھ کے فنیشنگ انسان کی کتنی خوبصورت کر دی کہ انسان کو کھڑا کر دیا ہے۔ یہ آیات ایسی ہیں جنہیں گھنٹوں گھنٹہ جو ہے وہ ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، مگر آڈیو کی صورت میں ہمیں بات محدود کرنی ہوتی ہے، لہٰذا اس کو اتنی وسعت کے ساتھ نہیں بیان کیا جا سکتا، لیکن یہ کہ اس کے اوپر غور و فکر ضرور کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ظاہری تخلیق کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرفیکٹ بنایا ہے۔ اور پھر جو باطنی تخلیق ہے، ایک ظاہری تخلیق ہوتی ہے اور دوسری باطنی تخلیق ہوتی ہے۔ جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر سے اتنا خوبصورت اور بہترین بنایا ہے، اور اس کی باطنی تخلیق میں اللہ پاک نے کیا رکھ دیا ہے، ہمارے اندر روح ہے، ہماری ایک شخصیت ہے، ہمارے اندر صلاحیتیں ہیں۔ ہر انسان کی کریٹیوٹی دوسرے سے بالکل مختلف ہوتی ہے، ہر انسان کے آئیڈیاز بالکل مختلف ہوتے ہیں، اس کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر مختلف طرح کی شخصیتیں جو ہیں وہ رکھ دی ہیں۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہر ایک کو انتہائی خوبصورت روح بھی دی ہے اور انتہائی خوبصورت شخصیت بھی دی ہے۔ اب یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو نہیں جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم میں سے ہر ایک کو بہت اچھی صورت دی ہے، تو دنیا میں ہر انسان خوبصورت تو نہیں ہوتا، تو پھر اس آیت مبارکہ کا کیا مطلب ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو جو ہے وہ حسین صورت دی ہے؟ تو یہاں پہ گویا کہ باطنی مفہوم لینا پڑے گا، ظاہری نہیں، باطنی، کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہر ایک کو اندر جو ہے کوئی خاص قسم کی خوبصورتی دی ہوئی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف ظاہر کی خوبصورتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ہم جو سمجھتے ہیں کہ جو ظاہر میں خوبصورت ہے وہی خوبصورت ہے، واللہ عالم۔ لیکن ایک چھوٹا سا ایک تجزیہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اکثر وہ لوگ جو خوبصورت نہیں ہوتے مگر وہ قابل بہت زیادہ ہوتے
ہوتے ہیں۔ اکثر وہ لوگ جو خوبصورت نہیں ہوتے ان میں کوئی متبادل اللہ پاک نے ایسی زبردست قسم کی صلاحیت دی ہوتی ہے جو خوبصورت اور حسین لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ یہ محض ایک انسانی رائے ہے کہ اکثر خوبصورت لوگ اتنے ذہین نہیں ہوتے کہ جتنے وہ لوگ جو کہ ظاہری لحاظ سے خوبصورت نہیں ہوتے ان کے اندر جتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ یہ جسٹ ایک مشاہدے کی بات ہے، مگر میرے خیال میں اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جب آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبصورت بنایا ہے اور دنیا میں ہر بندہ ہمیں خوبصورت نظر نہیں آتا، تو پھر ہمارا ذہن فوراً کہاں جاتا ہے؟ باطنی تخلیق کی طرف، کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر کیا خوبصورتی رکھی ہوئی ہے، وہ خاص ٹیلنٹ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ کیا خاص ہے، اس کے اندر کیا حسن ہے۔